إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری الحمدللہ سورۃ المائدہ ختم ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ انعام کی تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت مقرر بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کما رہے ہو یا جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ جو سورۃ الانعام ہے اس کی فضیلت اور اس کا زمانہ نزول جو ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سورۃ انعام مکہ میں نازل ہوئی۔ امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ مکمل سورۃ انعام مکہ میں ہی ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور ایک ہی رات میں اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ سورۃ انعام جب نازل ہوئی تو اسے الوداع کرنے کے لیے 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ پہلی جو آیت ہے اس کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت جلیلہ اور اپنی سلطنت عظیمہ کی تعریف کی ہے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قابل تعریف ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، زمینوں کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار بنایا، اس نے اپنے بندوں کی رات دن کی منفعت کے لیے یعنی اس کے منافع کے لیے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ یہاں ظلمات کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، مگر نور کا لفظ ہے واحد اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ اندھیروں کی بنسبت اشرف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عن الیمین والشمائل، اس میں دیکھیں شمائل کے مقابلے میں یمین کا لفظ جو ہے واحد استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یقیناً میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستوں کے مقابلے میں اپنے راستے کے اشرف اور افضل ہونے کی وجہ سے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ دیکھیں ایک جگہ ہے سبل اور ایک ہے سبیلی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس سب کے باوجود جو ہے بعض بندے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کا شریک اور برابر کا ٹھہراتے ہیں اور اس کی بیوی اور بیٹا بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے
پاک ہے۔ تو فرمانے اللہ کیا ہے، والذی خلقکم من طین، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، پھر اس نے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اس کے ہاں قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پہلی مدت مقررہ یعنی ثم قضى اجلا جو ہے اس سے موت، اور دوسری مدت مقررہ یعنی وہ اجل مسمى عنده سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، آخرت، یعنی پہلا جو وقت ہے وہ کیا ہے، زندگی سے یعنی آپ کے پیدا ہونے سے لے کے موت تک، اور دوسرا جو ہے وہ قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ثم قضى اجلا یعنی پہلی مدت مقررہ سے قیامت تک دنیا کی مدت، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اور موت تک جو ہے وہ انسان کی عمر جو ہے وہ اس سے ہی مراد ہے۔ تو یہ مفہوم جو ہے یعنی گویا اس ارشاد باری تعالیٰ سے ماخوذ ہے کہ اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جو اس میں عندہ ہے اس کے ہاں اس کے معنی کیا ہے کہ اس مدت کو یعنی یہ جو ڈیوریشن ہے آپ کے پیدائش سے لے کے آپ کے موت تک، اس کو جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، کہ سورۃ اعراف میں جسے فرمایا نا، یقیناً اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، یعنی میرے رب کے پاس ہے کہ کس کو کس وقت موت آنی ہے، اور وہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ اس کے ذکر سے کس فکر میں ہیں، اس کا منتہا یعنی وقت، واقع ہونے کا جو وقت ہے وہ آپ کے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ثم انتم تمترون، یعنی یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، واضح طور پہ پتہ ہے، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو، یعنی قیامت کے بارے میں پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اس بات سے، اب دیکھیں سورۃ اب انعام شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں کی اور اپنی بڑائی بیان کی کہ وہی ذات ہے جو کہ زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت نے آنا ہے اور یہ جو تمہاری زندگی کا جو ڈیوریشن ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور تمہیں جو ہے وہ قرآن میں یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے، پھر تم کیوں شک کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ایک ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور جو تم کماتے ہو یا کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے، یعنی وہ رب سب سے واقف ہے، وہ جسے آسمانوں اور زمینوں میں پکارا جاتا ہے اللہ معبود ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہے، اسے واحد مانتی ہے، اس کی الوہیت کا اقرار کرتی ہے، اسے اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور شوق اور ڈر سے اسے پکارتی ہے، سوائے ان کے جو جنوں اور انسانوں میں سے کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جنات اور انسانوں میں جو کافر، اس کے علاوہ جتنی اس کی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ وہی رب ہے، اسی کو پکارنا ہے، اور وہ ڈر کے بھی پکار رہی ہوتی ہے، اور وہ خوشی خوشی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام حالوں سے واقف ہے، یعنی بخوبی واقف ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اگر وہ آگاہ ہے، تو اس آگاہی کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے،
ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور چپ کر بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو جائیں جانے یا انجانے میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، اعلانیہ طور پر کیے ہیں، نادانی میں کیے ہیں یا جانتے بوجھتے کیے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخر میں جو تشہد اور سلام کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اس کے درمیان میں کیا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہراً کیے اور جو میں نے زیادتی کی، اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی ہم میں سے ظاہر ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے، خاص طور پر چھپ کر کیے ہوئے جو گناہوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ الٹے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ جب لوگوں کے بیچ میں ہم ہوتے ہیں تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، لیکن جب کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو پھر ہمارا ڈر ظاہر نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پھسلن ہو جائے تو پھر جب نماز کی طرف آئیں تو پھر اس دعا کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی اب جو ہے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور ہر وقت ہو رہی، مسلسل ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اتحیات میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو اس کے معنی کو سوچ کے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے انداز میں پڑھیے، کہ اور اپنے ذہن میں ان خطاؤں کا خیال لے کر آئیے، ان غلطیوں کا خیال لے کر آئیں کہ اللہ فلانے وقت میں مجھ سے یہ غلطی، آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے آپ نے کیا کیا غلطیاں کی، کس وقت کی۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے جیسے انسانوں کو اس پر گواہ بنائیں، یہ آپ کو اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ خاموشی سے، جس طریقے سے آپ نے اکیلے میں خاموشی سے گناہ کیا تھا، ایسے ہی خاموشی سے اللہ کے ہاں معافی مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی طریقے سے گر گڑا کر، اور اپنے آپ کو، اپنے دماغ اور دل دونوں کو حاضر رکھتے ہوئے۔ جیسے عموماً کیا ہوتا ہے، ہم نماز کی جتنی دعائیں ہیں وہ جلدی جلدی میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی اتحیات کی دعائیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی سجدے میں ہم نے کیا کیا پڑھا، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کو جو ہے، ان دعاؤں کو آپ نے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کو سوچیے کہ اللہ میں نے جو خطا پہلے کر چکی ہوں، اب جو میں جس وقت یہ پڑھ رہی ہوں اس سے پہلے میں نے جتنی خطائیں کی ہیں، یا میری وہ خطائیں جو کہ میں نے اس کے بعد میں کی کہ مجھے علم ہو گیا تھا پھر بھی میں نے خطا کر لی، اور جو ہے وہ یا اللہ جو میں نے چھپ کر کی ہیں، جو میں نے ظاہراً کی، تمام کو آپ معاف کر دیجئے۔ تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے پاس جب آپ جائیں گے تو پاک صاف ہو کر جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے والی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں آتی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور ان کے پاس جب حق آ گیا اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں۔
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. اگر آپ سوچیں تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں تو کتنی یعنی ڈرنے کی بات ہے، کتنا لرزنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو لے کر آ گئے تھے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ عناد کی وجہ سے مشرکوں کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ وہ عناد کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تکذیب اور عناد سے کام لینے والے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے انبیاء کی صداقت کی دلیل، معجزے اور حجت کی کیسی ہی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، یہ اس سے اعراض ہی کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں اور اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے. یعنی ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حق بھیجا ہے، کیا چیز بھیج رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کس طرح کے معجزے بھیج رہا ہے. پھر کیا کہا کہ پس تحقیق جب ان کے پاس حق آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. چنانچہ ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا. حق کی تکذیب کرنے کی وجہ سے یہ مشرکوں کی سرزنش ہے. یعنی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ وعید، ان کے لیے شدید قسم کی وعید نازل کی ہے کہ جس چیز کو یہ انکار کر رہے ہیں، جس چیز کو یہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس ضرور آ کر رہے گی، انہیں اس کا انجام ضرور معلوم ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے ان پر جو ہے اس کا وبال بھی ضرور نازل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح نصیحت کی اور اس بات سے ڈرایا کہ یہ بھی اس عذاب اور دنیاوی سزا میں مبتلا نہ ہو جائیں جس طرح سے پہلے جو لوگ تھے جو گزشتہ صدیوں میں دو چار ہوئے تھے، جو اپنی طاقت سے، قوت سے، جمعیت سے، مال و دولت، اولاد، زمین، ہر قسم کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے والے تھے. اسے آباد کرنے کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہے بہت کم ہیں، وہ لوگ تو ان سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمے ہوئے. یعنی جس طرح انہیں مال و اولاد، طویل عمروں والی، بہت ان کی طویل اور لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، عظمتوں کے ساتھ، خوشحالیوں کے ساتھ، عظیم لشکروں کے ساتھ نوازا تھا، تمہیں نہیں نوازا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ان پر آسمان سے لگاتار میਂہ بھی برساتے تھی میں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اوپر سے بھی آسمان سے میंہ برس رہا ہے اور تحتہم ان کے نیچے سے بھی کیا ہو رہا ہے، نہریں نکل رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہوتی تھی. یعنی انہیں مہلت دینے کے لیے آسمان سے بارشیں بھی کثرت سے برسا دی اور زمین پر ان کے لیے نہریں اور چشمے بھی جاری کر دیے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. ان کے جو گناہ تھے وہ جو ہے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دورہ رہا. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ابھی جیسے میں نے آپ کو نعمتوں کا جو ذکر کیا کہ آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے سے نہریں بہائیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ کفران نعمت کیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی آج کفران نعمت کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں ہمارے لیے نازل کی ہیں وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں. یعنی پہلے لوگ گزشتہ کل کی طرح چلے گئے اور ہم نے انہیں قصے کہانیوں کی طرح بنا دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دی. یعنی ان کے بعد ایک دوسری نسل کو زمین پر بسا دیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، اور ان لوگوں نے بھی جب اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح برے عمل کیے تو انہیں بھی ان کی طرح سے ہلاک کر دیا. لہٰذا لوگوں تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہارا انجام تو ان کی جیسا نہ ہو، کہیں تم اللہ کی نگاہ میں ان سے عزیز تر نہیں ہو، جبکہ یہ رسول جس کی تم تکذیب کر رہے ہو یہ یقیناً اللہ کی نگاہ میں ان کے رسولوں سے زیادہ مکرم ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات تھے اور ان کی فضیلتیں تھیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نے صرف اس نبی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ میں اور میرے ملائکہ فرشتے درود بھیجتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس نبی کی جب تکذیب آپ کریں گے، اس نبی کو جب آپ جھٹلائیں گے، اس نبی کی سنتوں کو جو ہے آپ بودر نہیں کریں گے اور اپنی مرضی چلاتے رہیں گے، تو اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے جو جس کے لیے اتنی اکرام اور جس کے لیے اتنی عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، تو تم تو پھر ان کی نسبت عذاب اور جلد سزا کے زیادہ مستحق ہو، یعنی کہ تم پر زیادہ عذاب آئے اور تم جو ہے وہ جلد ہی اس سزا کے مستحق ہو جاؤ کہ تم نے جو ہے وہ سنت سے منہ موڑا، تم نے جو شریعت وہ نازل کی گئی تھی، جو شریعت تمہارے اوپر، تمہارے نبی کے اوپر، تم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اپنی ہی مرضیاں کرتے رہے، اپنے مطابقت سے ہی، اپنے ہی فیصلے، اپنے آباء و اجداد کے مطابق سے چلتے رہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے، آج کل کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں گے۔ تو اس لیے پیاری بہنوں، تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ کہاں کہاں پر ہم مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اور ہمارے لیے الحمدللہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ ابھی توبہ کیجئے، اسی وقت توبہ کیجئے، قبل اس کے کہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ جن پر عذاب نازل کیے گئے، آسمان پر سے پتھروں کی بارشیں ہو گئیں، ان کی بستیوں کو اوپر لے جا کے نیچے الٹا پلٹ دیا گیا، ان کی بستیوں پر پتھر برسائے گئے، ان کی قوموں کو غرق آب کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ان میں نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔